وملجانا وسيدنا وسندنا وأولنا وآخرنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحلم أمتي معاوية. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صاحب سري معاوية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام حاضرین مجلس و سامعین مکرم، قرآن مجید فرقان حمید میں سے 3 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ذخیرہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سماء، رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کے سامنے دعا گو، خلاق عالم مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
گزشتہ جمعے میں کاتب قرآن خلیفہ راشد خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا تھا۔ چونکہ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو امیر المؤمنین فاتح روم و شام فاتح قسطنطنیہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ اسی مناسبت سے اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کے کارنامے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں فضائل و مناقب آپ حضرات کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں بطور تمہید کے آغاز ہی کے اندر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے اذا ظہر الفتن وصبت اصحابی، کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہا جائے، جب فتنے ظاہر ہونے لگے اور جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اظہر العالم علمہ، پھر عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، اپنی زبان کا استعمال کرے اور ان فتنوں کے خلاف، ان پروپگنڈوں کے خلاف جو صحابہ کرام اللہ علیہ اجمعین نے کسی ایک صحابی کے بارے میں پروپگنڈا کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ ان کی زبان کو بند کرنا چاہیے، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فقولوا لعنۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت، تمام انسانیت کی لعنت برستی ہے ایسے انسان پر کہ جو صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی، جن کا کچھ خاکہ میں نے گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا۔ اسی تسلسل کو آگے چلتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و منقبت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج 20 رجب المرجب ہے، 2 دن کے بعد 22 رجب المرجب ہے، جو کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔
دنیا کے اندر کوئی بڑا لیڈر، کوئی بڑا قائد جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ان کی وفات پر سرکاری لیول پر تہوار منایا جاتا ہے اور ان کے کارناموں کو، ان کی شخصیات کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ تو صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بھی 22 رجب المرجب کو ہے، تو ان کے کارناموں کو بھی بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان نبوت سے دعائیں ارشاد فرمائی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی کہ جن کے بارے میں لسان نبوت نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، صاحب سر معاویہ، کہ معاویہ میرا رازدان ہے، معاویہ میرا رازدان ہے۔ اب یہ ایک حدیث اگر اس کو لیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ کو اپنا رازدان بتا رہے ہیں۔ اب ہم اپنا رازدان کس کو بناتے ہیں؟ ہم اپنا رازدان اس شخص کو بناتے ہیں جس کے اوپر ہمیں اعتماد ہوتا ہے، اس شخص کو بناتے ہیں جس پر ہمیں یقین ہوتا ہے، رازدان اس شخص کو بناتے ہیں جس کے اوپر ہمیں پورا کا پورا بھروسہ ہوتا ہے، اسی کو ہم اپنا رازدان بناتے ہیں، اسی کو ہم اپنا دوست بناتے ہیں اور اسی کے بارے میں تعریفی کلمات بھی کہتے ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھروسہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل یقین تھا۔ اسی وجہ سے فرمایا صاحب سر معاویہ، کہ امیر معاویہ میرے رازدان ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے اور آخری عمر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بھی رہے، کاتب قرآن بھی رہے، خادم خاص بھی رہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاویہ، جب اللہ تجھے سلطنت دے گا، اللہ تجھے بادشاہت دے گا، اللہ تجھے حکومت عطا کرے گا، فاتق اللہ، تو اس وقت اللہ سے ڈرتے رہنا، اس وقت اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا، فاتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو پتہ چلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی لسان نبوت سے عطا فرما دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا تھا کہ اے معاویہ، تجھے سلطنت دی جائے گی، تجھے حکومت دی جائے گی، تجھے بادشاہت بھی دی جائے گی، لیکن جب بادشاہت مل جائے فاتق اللہ، پھر اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد
امیر المؤمنین بنے ہیں، خلیفہ راشد بنے ہیں، سلطنت اور حکومت ان کے ہاتھ میں آئی ہے، اور سب سے زیادہ بڑے حکمران امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والے، اسلام کی بلندی اور اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور ام حرام جو اس وقت بہت چھوٹی بچی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول جیش یغزو البحر، کہ ایک لشکر ایسا ہوگا، ایک گروہ، ایک طبقہ ایسا ہوگا کہ جو سب سے پہلے، اول جیش یغزو البحر، جو سب سے پہلے دریاؤں میں، سمندروں میں لشکر کو لے کر جائے گا۔ اول جیش یغزو البحر، جو سب سے پہلے دریاؤں میں اپنے گھوڑوں کو ڈال دے گا، جو سب سے پہلے سمندروں میں اسلام کی بقا اور بلندی کی جنگ لڑے گا، اور جو اس غزوے کے اندر، جو اس جنگ کے اندر، جو اس لشکر کے اندر شریک ہوگا، فقد اوجب الجنت، اس کے اوپر جنت واجب کر دی جائے گی، وہ پکا جنتی ہوگا۔ اول جیش یغزو البحر، جو سب سے پہلے سمندر میں اپنے گھوڑے دوڑائے گا، جو اس کے اندر شامل ہوگا، شریک ہوگا، جنگ کرے گا، فقد اوجب الجنت، وہ پکا جنتی ہوگا۔ ام حرام جو چھوٹی بچی تھی، اس حدیث کی راویہ ہیں، اس حدیث کو روایت کرنے والی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو میں نے پلے باندھ لیا، میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا، وہ بھی ختم ہو گیا، عمر فاروق کا زمانہ آیا، وہ بھی ختم ہو گیا، عثمان غنی کا دور خلافت آیا، وہ بھی ختم ہو گیا، علی المرتضیٰ کی سلطنت آئی، وہ بھی ختم ہو گئی، حضرت حسن کا دور خلافت آیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، دور عثمانی کے اندر، سلطنت عثمانی کے اندر، جبکہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے گورنر ہیں۔ اور یہ بات میں عرض کرتا چلوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ 2-3 سال بعد گورنر بدل دیا کرتے تھے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شام کے گورنر تھے، اور حکومت تھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ شام کے گورنر ہیں۔ وقت آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے بحری بیڑے تیار کیے، کشتیاں تیار کی، اور اپنی ایک فوج کو تیار کیا، ایک لشکر کو تیار کیا، اور کہا کہ ہم نے سمندروں کے اندر جنگ لڑنی ہے۔ وہاں جو جزیرے ہیں، ان جزیروں پر ہم نے اسلام کی بقا اور اسلام کی سربلندی کی جنگ لڑنی ہے، اور ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہنچانا ہے۔ جب بحری بیڑے تیار ہوئے،
اس وقت حرام جوان ہو چکی تھی، ان کی شادی بھی ہو چکی تھی، اور جب مدینے کے اندر اعلان ہوا کہ امیر معاویہ نے بحری بیڑے تیار کیے ہیں، جو اس کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ چلا جائے، اپنا نام لکھوا دے، شام میں چلا جائے اور اپنا نام لکھوا دے۔ جو اس کے ساتھ جنگ کے اندر شریک ہونا چاہتا ہے وہ امیر معاویہ کے پاس چلا جائے اور اپنا نام درج کروا دے۔ حرام نے جب یہ اعلان سنا تو اس کو وہ روایت جو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھی تھی، اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، کہ جو سب سے پہلے بحری بیڑے دریاؤں میں چلائے گا، جو اس کے ساتھ شریک ہوگا اس پر جنت واجب کر دی جائے گی۔ حرام کو وہ روایت یاد آئی، وہ حدیث یاد آئی، اس نے اپنے شوہر کو اٹھایا اور جا کر بتایا کہ چلو اٹھو، جنت میں جانے کا وقت آ چکا، جنت میں جانے کا وقت آ چکا ہے، چلو اٹھو۔ اپنے شوہر کو ساتھ لیا اور شام کا سفر کیا، امیر معاویہ کی خدمت میں پہنچی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا اور اپنے شوہر کا نام درج کروایا۔ جب جنگی بیڑے، یہ بحری بیڑے جب دریاؤں میں کودے، دریاؤں کے اندر گئے تو حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا اور فرمایا کہ اے امیر شام، اے امیر المؤمنین، میں آپ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتی ہوں۔ امیر معاویہ نے کان کھڑے کیے، کہنے لگے کہ ضرور پیش کرو، وہ کون سی حدیث ہے جو آپ بیان کرنا چاہتی ہیں، بیان کرو۔ تو حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں چھوٹی بچی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی، اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، کہ سب سے پہلے جو دریاؤں میں، سمندروں میں بحری بیڑے داخل کرے گا، جو اس فوج میں شریک ہوگا اس پر میں جنت کو واجب کر دوں گا۔ یہ حدیث میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کیا آپ نے اپنے کانوں سے خود سنی ہے؟ حرام فرمانے لگی کہ ہاں، میں نے اپنے کانوں سے خود سنی ہے اور میں ہی اس حدیث کی راویہ ہوں، میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے بیڑوں کو آگے بڑھایا اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اور وہی بیڑا جب آگے چل کر جب کلا بازیاں کھاتا ہے، حرام بھی ایک بیڑے کے اندر تشریف فرما تھی، وہ بیڑا کلا بازیاں کھاتا ہوا سمندر کے اندر گیا اور وہیں پہ حرام کی شہادت ہو گئی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں پکی جنتی، کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے، لسان نبوت سے میں یہ اعلان سن چکی تھی کہ جو بحری بیڑا سب سے پہلے جو ہے دریاؤں کے اندر بہائے گا، جو اس کے اندر شریک ہوگا اور وہاں شہادت کا رتبہ حاصل کرے گا، وہ پکا جنتی ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس حدیث کی روح سے، اس حدیث کے مصداق سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور راوی حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی لسان نبوت سے فرمایا۔ اور ایک مقام پر یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے میں ایک تمہید کے طور پر ایک بات عرض کر دوں۔ آج اگر کسی کو کوئی مرشد دعا دے دے، اس کا پیر اس کے لیے دعا کر دے، اس کا مرشد اس کے لیے دعا کر دے، وہ پھولا نہیں سماتا اور وہ لوگوں کو بتاتا ہے میرے مرشد نے میرے لیے دعا کی ہے، میرے پیر نے میرے لیے دعا کی ہے،
اور میرے پیر کی دعا، میرے مرشد کی دعا آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ لوگوں کو بتاتا ہے، لوگوں کے سامنے تذکرے کرتا ہے کہ میرے لیے میرے مرشد نے، میرے پیر نے میرے لیے دعا کر دی ہے، اب میرا بیڑا پار ہے، اب میرا بیڑا تو طرح ہی طرح ہے، اب تو میں ڈوب سکتا ہی نہیں، اس لیے کہ میرے لیے دعا میرے مرشد نے کر دی، میرے لیے دعا میرے پیر صاحب نے کر دی ہے، اب ان کی دعا تو قبول ہی قبول ہے۔ وہ فخر کرتا ہے، فخر سے لوگوں کو بتاتا ہے میں قربان جاؤں ایسے مرشد پر، میں قربان جاؤں ایسی دعا پر کہ جو مہینہ رمضان المبارک کا، وقت سحری کا، زبان نبوت کی، مہینہ سارے مہینوں کا سردار افضل مہینہ ہے، تمام اوقات میں سے سب سے قیمتی وقت سحری کا وقت ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے زبان نبوت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے وقت میں رمضان کے مہینے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، یبعث اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو امیر معاویہ کا نام لے کر فرمایا یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ، جب معاویہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کے چہرے پر فعلیہ رداء من النور، اس کے چہرے پر نور کی چادر ہوگی، فعلیہ رداء من النور۔ جب امیر معاویہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے ان کے چہرے پر نور کی چادر ہوگی، تو جس کے چہرے پر نور کی چادر ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اللہم علمہ معاویہ بالکتاب والحساب، اے اللہ میرے معاویہ کو کتاب کا علم بھی عطا فرما، حساب کا علم بھی عطا فرما، اور آگے فرمایا کہ یا اللہ میرے معاویہ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آج کا تاریخ دان امیر معاویہ کو ظالم کی شکل میں پیش کرتا ہے، آج کا مورخ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ صفین کا سب سے بڑا قاتل اور ظالم ٹھہراتا ہے، آج کا مورخ تاریخ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی ایسی تاریخ رقم کرتا ہے کہ جو ایک عام انسان کے لیے بھی زیب نہیں دیتی، ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو ایک عام شریف انسان کے لیے ایسا جملہ بولنا انسان پسند نہیں کرتا، چاہے جائے کہ وہ جملہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جائے، وہ جملہ ایک صحابی رسول کے بارے میں کہا جائے، وہ جملہ ایک ایسے کاتب قرآن کے بارے میں کہا جائے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہادیہ مہدیہ فرمایا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب و سری معاویہ فرمایا ہے کہ میرا رازدان معاویہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ امیر معاویہ کی حفاظت کرنا، امیر معاویہ کی حفاظت کرنا، یہ لسان نبوت سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں نکلی ہیں۔ آج اگر کسی کے لیے کوئی بڑا بزرگ دعا کر دے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ بخشا بخشایا، یہ پکا جنتی ہے، اس کا بیڑا پار ہے۔ اگر کوئی بڑا بزرگ دعا کر دے اس کی دعا میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیروں کے پیر ہیں، انبیاء کے بھی پیر ہیں، جو سب سے بڑے مرشد ہیں، جو سب سے بڑے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم المعصومین ہیں، وہ جس کے لیے دعا کر دیں اس کا بیڑا کیسے نہ پار ہو۔ آج امیر معاویہ کو تاریخ کی کسوٹی پہ پرکھا جاتا ہے، مورخ اپنی تاریخ کے ترازو پہ تولتا ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں اس مورخ سے جس نے اپنی تاریخ میں امیر معاویہ کو جنگ صفین کا ظالم قرار دیا، تو اپنی تاریخ پڑھ لے
ہم قرآن پڑھتے ہیں، کیا تاریخ میں امیر معاویہ کے لیے کیا ہے، قرآن میں امیر معاویہ کے لیے کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ تمام صحابہ کی، تمام کے تمام صحابہ کرام کی شان بیان کی ہے، ایک ہے کہ صرف کاتبان وحی کی تعریف بیان کی۔ قرآن کہتا ہے کرام بررہ فی صحف مکرمہ، جو لکھنے والے ہیں، صحیفہ لکھنے والے، قرآن لکھنے والے، جو کاتبین ہیں فی صحف مکرمہ، وہ بڑے مکرم ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں، بڑے اشرف ہیں، بڑے افضل ہیں۔ یہیں پر بس نہیں، بلکہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یہیں تک بس کر دیتے تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ شاید دوسرے کاتبان اچھے ہیں، وہ اعلیٰ ہیں، وہ افضل ہیں، لیکن نہیں، فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ان کے ہاتھ ایسے چمکدار، ایسے روشن ہاتھ ہیں کہ کرام بررہ، بررہ کہتے ہیں سارے جہان کو، بررہ کہتے ہیں کل کائنات کو، بررہ کہتے ہیں ساری دنیا کو، بررہ کہتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ بررہ کے اندر آتا ہے۔ بررہ کل جہان کو کہتے ہیں، کل دنیا کو کہتے ہیں، ساری کائنات کو کہتے ہیں۔ کرام بررہ، اللہ نے لفظ استعمال کیا کرام بررہ، جو سارے جہان سے، ساری دنیا سے، ساری کائنات سے، دنیا و ما فیہا سے بررہ، افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اشرف ہیں۔ کرام کا بارہ جو سب سے اعلیٰ ہوں، کرام کا معنی جو سب سے اشرف ہوں، کرام کا معنی جو ساری کائنات کے انسانوں سے اعلیٰ اور اشرف ہوں۔ قرآن کہتا ہے کرام بررہ، جو سارے جہانوں سے اعلیٰ، سارے جہانوں کے انسانوں سے اعلیٰ، کیونکہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ہیں، ان کے ہاتھ چمکدار ہیں۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کاتبان قرآن کی شان کو بیان کیا ہے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل 13 کاتبان قرآن ہیں، 13 کاتبان قرآن میں سے امیر معاویہ کا 6واں نمبر ہے، یہ 6ویں نمبر کے کاتبان قرآن ہے۔ تو مجھے بتائیے، قرآن نے سارے کے سارے کاتبان قرآن کی شان کو بیان کیا ہے، ان کاتبان قرآن میں سے 6 نمبر والا امیر معاویہ ہے، تو یہ بھی کرام بررہ میں آتا ہے، یہ بھی بِأَيْدِي سَفَرَةٍ میں آتا ہے، یہ بھی فی صحف مکرمہ کے اندر آتا ہے۔ قرآن جس کی شان کو بیان کرے، قرآن جس کی عظمت کو بیان کرے، قرآن جس کی عزت کو بیان کرے، آج کا مورخ اس کو ظالم کہے، آج کا مورخ اس کو مرتد کہے، اور بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں تو ٹی وی کے اندر اور میڈیا کے اوپر یہ بات اچھالی جاتی ہے، کون امیر معاویہ؟ اٹھاؤ، آپ میڈیا دیکھتے ہیں، آپ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں، سندھ کی ایک لیڈر ہے جس سے سوال کیا گیا امیر معاویہ کے بارے میں، تو اس نے اپنی غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا کس معاویہ کی بات کرتے ہو، کس معاویہ کی بات کرتے ہو؟ اس معاویہ کا تو تاریخ میں نام ہی نہیں ہے، اس معاویہ کا تو تاریخ میں کوئی کردار ہی نہیں ہے، اس معاویہ کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، مر کھپ گئے۔ یہ ایک لیڈر ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، اسے کیا پتا تاریخ کا، اسے کیا پتا میرے معاویہ کی شان کا، اسے کیا پتا، مجھے کیا پتا تاریخ کیا ہے؟ تو تاریخ کی کسوٹی پہ پرکھتی ہے، میں قرآن کی کسوٹی پہ پرکھتا ہوں، تو تاریخ کے اوراق کو پلٹتی ہے، میں حدیث کے اوراق کو پلٹتا ہوں۔ قرآن جس کی شان کو بیان کرتا ہے، حدیث جس کی عزت و عظمت کو بیان کرتی ہے، تو تاریخ پہ، تاریخ کی کسوٹی پہ پرکھ لے، میں قرآن اور حدیث کی کسوٹی پہ پرکھتا ہوں۔ تاریخ کو جوتے کی نوک پہ اڑایا جا سکتا ہے، قرآن اور حدیث کی بات کو سچا مانا جا سکتا ہے۔ تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، تاریخ غلط ہو سکتی ہے، حدیث غلط نہیں ہو سکتی۔ حدیث کے اندر جس کاتب قرآن کی شان کو بیان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا ارشاد فرمائی، احلم امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا حلم والا، سب سے بڑا بردبار، سب سے بڑا
شرافت والا، سب سے بڑا عزت والا، احلم امتی معاویہ، سب سے بڑا بردبار میری امت میں معاویہ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ لسان نبوت سے الفاظ نکل رہے ہیں، احلم امتی معاویہ۔ آئیے میں اس حدیث کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ تطہیر الجنان میں ابن حجر مکی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تطہیر الجنان میں ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، توجہ سے میری بات سمجھیے گا۔ غسان کا شہزادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے لیے کچھ تحفے رکھے، کچھ ہدیے رکھے، آپ میرے ساتھ کوئی آدمی بھیج دیجیے کہ میں وہ تحفے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی اور آدمی موجود نہیں تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ جاؤ، اس شہزادے کے ساتھ چلے جاؤ اور وہ تحفے لے آؤ۔ گرمی کا زمانہ ہے، شدت کی گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جوتا دوسری طرف پڑا تھا، غسان کا شہزادہ دوسری طرف جانے لگا، اللہ کے نبی کا حکم تھا، میں اس شہزادے کے ساتھ چل پڑا۔ اتنا گوارا نہ کیا کہ میں جوتا پہن سکوں، بغیر جوتا پہنے ننگے پاؤں شہزادے کے ساتھ چل پڑا کہ کہیں میرے نبی کی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے اور یہ غلام امیر معاویہ پیدل چل رہا ہے اور غسان کا شہزادہ سواری پر سوار ہے۔ تھوڑا پیدل چلنے کے بعد امیر معاویہ کے پاؤں میں جب تپش آئی تو کہنے لگے کہ اے شہزادے، مجھے اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لے کہ میرے پاؤں جل رہے ہیں۔ کہنے لگا نا نا نا، میں غسان کا شہزادہ ہوں، تو کمی ہے، تو غلام ہے، میں تجھے اپنے ساتھ سوار نہیں کر سکتا، تجھے پیدل ہی چلنا پڑے گا۔ وہ پیدل چلتے رہے، تھوڑا اور آگے چلے، پاؤں کی تپش جب اور بڑھی تو کہنے لگے شہزادے، اپنے ساتھ سوار نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، کم سے کم مجھے اپنا جوتا ہی دے دو کہ میں اپنے پاؤں میں ڈال لوں تاکہ زمین کی تپش کچھ کم ہو جائے، اپنا جوتا مجھے دے دو۔ غسان کا شہزادہ کہنے لگا نا نا، میں اپنا جوتا بھی تجھے نہیں دے سکتا، تجھے ایسے ہی میرے ساتھ پیدل چلنا پڑے گا۔ تطہیر الجنان میں ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ 6 میل کا سفر کر کے امیر معاویہ پیدل چلے، کڑکتی دھوپ میں، پاؤں جل رہے ہیں لیکن وہ چل رہے ہیں۔ وہ غسان کا شہزادہ سواری پر سوار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا جوتا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پیدل چلے ہیں۔ وہاں سے وہ تحفے اٹھائے، اپنے کندھے پہ رکھے، واپس رسول اللہ کی خدمت میں آئے ہیں، آ کر وہ تحفے پیش کیے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کارگزاری پوچھی، کیسے جانا ہوا، کیسے واپسی ہوئی؟ انہوں نے سارا قصہ سنایا۔ یا رسول اللہ، میں پیدل چلا ہوں، جوتا پہننا گوارا نہ کیا اس لیے کہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، پیدل چلا ہوں، سواری پر سوار نہیں کیا، جوتا نہیں دیا، میں پیدل چلا ہوں، میرے پاؤں دھوپ میں جلتے رہے لیکن آپ کا حکم تھا، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا کمی ہوں، میں آپ کے حکم کا تابع دار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت سے یہ دعا نکلی، احلم امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا بردبار معاویہ ہے۔ بات یہاں تک ہوتی، میں اس واقعے کو نقل نہ کرتا، تھوڑا آگے چلیے، سارے ادوار ختم ہو جاتے ہیں۔ جب امیر معاویہ کا دور خلافت آتا ہے، امیر معاویہ جب سلطنت بادشاہت پر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد ایک جنگ ہوتی ہے، اس جنگ کے اندر کچھ قیدی قید کر کے لائے جاتے ہیں اور اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بن کر جنگ جیت کر آتے ہیں اور اس جنگ میں کچھ کافر قیدی لائے جاتے ہیں۔ ان قیدیوں کے اندر وہ غسان کا شہزادہ بھی تھا جس نے اپنے گھوڑے پر سوار کرنا گوارا نہ کیا۔
اپنے جوتے دینا گوارا نہ کیے، لیکن پہچان نہ سکا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست نے اس انسان کو پہچان لیا اور پہچان کر اس کو اپنے پاس بلایا اور لوگوں کو حکم دیا، اپنے غلاموں کو کہا کہ اس کو میرے شاہی گھر کے اندر رکھا جائے اور شاہی دسترخوان سے اس کو کھانا کھلایا جائے۔ جب اس غسان کے شہزادے کو شاہی خاندان میں شاہی گھر کے اندر رکھا گیا، شاہی دسترخوان سے کھانے کھلائے گئے، 10-12 دن کے بعد وہ پوچھنے لگا کہ یار یہ جو آپ کا بادشاہ ہے یہ کون ہے؟ دیکھا دیکھا سا لگتا ہے، کچھ شکل نظر میں آ رہی ہے، کچھ دیکھے دیکھے سے لگتے ہیں، یہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ یہ ہمارے خلیفہ، ہمارے بادشاہ امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا معاویہ کا نام تو میں نے سنا ہے، معاویہ کا نام تو میں نے سنا تھا۔ کہتے مجھے ان کی خدمت میں لے چلو، ان کی خدمت میں لے جایا گیا اور جا کر انہوں نے ماجرا سنایا کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ امیر معاویہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے آپ کو اسی وقت پہچان لیا تھا، تو غسان کا وہی شہزادہ ہے کہ جس نے مجھے گھوڑے پر سوار نہیں کیا تھا، غسان کا تو وہی شہزادہ ہے جس نے پہننے کے لیے اپنی جوتی نہیں دی تھی، اور میں وہی کمی ہوں محمد کا، میں وہی غلام ہوں رسول اللہ کا جس کے تحفے لینے کے لیے میں تیرے ساتھ پیدل چلا تھا، تو نے مجھے اپنے ساتھ سوار نہ کیا، تو نے مجھے اپنی جوتی نہ دی، اگر میں چاہتا تو اس سے بدلہ لے سکتا تھا، لیکن نانا یہ میرے محمد نے مجھے یہ سکھایا ہی نہیں ہے۔ اور وہ غسان کا شہزادہ کہنے لگا اچھا اتنے علم والے، اتنے بردبار، اتنے حوصلے والے، اسی وقت کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تاریخ دان کیا جانے، مورخ کو کیا پتا امیر معاویہ کی شان کا۔ آؤ شان پوچھنی ہو تو عبداللہ بن مبارک سے پوچھو، شان پوچھنی ہو شاہ عبد القادر جیلانی سے پوچھو۔ عبداللہ بن مبارک سے کسی نے سوال کیا، جانتے ہیں عبداللہ بن مبارک کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور بہت بڑے اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی اور برگزیدہ بندے گزرے ہیں۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ اویس قرنی اعلیٰ ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ توجہ، کیا اویس قرنی کا نام ہم نے سنا ہے؟ جانتے ہیں کون ہے؟ جانتے ہیں کون؟ نام سنا ہے، ہسٹری کا نہیں پتا۔ ہمیں گلوکاروں کی ہسٹریوں کا پتہ ہوتا ہے، کھلاڑیوں کی ہسٹریوں کا پتہ ہوتا ہے، اور ادھر ادھر کے لوگوں کا ہسٹری کا پتہ ہوتا ہے۔ ان نامور شخصیات کی ہسٹریوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم زحمت ہی نہیں کرتے ان کی ہسٹریاں پڑھنے کی، ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے ان کی ہسٹریاں پڑھنے کی۔ خیر بہرحال اویس قرنی وہ عظیم انسان ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آ سکے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس قرنی جہاں تمہیں ملے اسے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے، اس سے دعا لینا، اس لیے کہ اس نے اپنی ماں کی خدمت اتنی کی ہے کہ اللہ نے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے رسول اللہ سے نہیں مل سکے، رسول اللہ کی خدمت میں نہیں آ سکے، زیارت نہیں کر سکے۔ عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا اویس قرنی افضل ہیں یا امیر معاویہ؟ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن مبارک تھوڑی سی بات عرض کرتا چلوں، جا رہے ہیں ایک جگہ پہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھوڑے کو روکا، مسجد کے اندر چلے گئے، نماز ادا کی، نماز پڑھ کے جب واپس آئے تو دیکھا کہ ان کا گھوڑا کسی کی چراگاہ میں چل رہا تھا۔ واپس آئے تو پیدل ہی چل دیے۔ غلاموں نے کہا کہ حضرت آپ گھوڑے پر سوار کیوں نہیں ہوتے، گھوڑے کو کیوں نہیں لیتے؟ کہنے لگے کہ جس گھوڑے کے پیٹ میں
مالک کے پوچھے بغیر چارہ چلا جائے، ایسے گھوڑے کی پیٹھ پر عبداللہ سواری کرنا گوارا نہیں کرتا کہ میں نے مالک سے پوچھا نہیں ہے، بغیر پوچھے میرے گھوڑے نے ان کے چراگاہ سے چارہ کھا لیا، اب ایسے گھوڑے پر عبداللہ سواری کرنا گوارا۔ توجہ ہے، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، سود آئے، رشوت آئے، ڈاکہ آئے، چوری آئے، ادھر سے آ جائے ادھر سے آ جائے، یتیم کا مال کھا لیا، بھائی کا مال کھا لیا، اولاد کا مال کھا لیا، والدین کا حصہ کھا لیا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے بزرگوں کی ہسٹریاں پڑھیں جو فرماتے ہیں کہ ایک میرے گھوڑے نے بغیر مالک کی اجازت کے چارہ کھا لیا، میں ایسے گھوڑے کی پیٹھ پر سواری کرنا برداشت نہیں کر سکتا۔ سوال کیا میرے معاویہ افضل ہیں یا اویس قرنی؟ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا اور اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے نکلنے والی دھول، توجہ، امیر معاویہ کا گھوڑا اور اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے نکلنے والی دھول اڑ کر جو ان کی ناک میں جم جائے، اویس قرنی اس گھوڑے کی ناک میں جمی ہوئی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم شان پوچھتے ہو میرے معاویہ کی، اویس قرنی اس گھوڑے کی ناک میں جمی ہوئی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے معاویہ کی شان کو تم کیا ہے؟ شاہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، جن کو ہم 11ویں والا پیر کہتے ہیں، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ سارے بزرگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتابیں بھری پڑی ہیں، اٹھائیں غنیت الطالبین، تطہیر الجنان، کتابیں اٹھاتے جائیں، امیر معاویہ کی شان پڑھتے جائیں۔ ہم تو ڈائجسٹ پڑھتے ہیں نا، کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، دینی کتابیں پڑھنے کا ماحول نہیں ہے۔ کتابیں اٹھائیں اور صحابہ اکرام کی شان کو پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی شان اور عظمت عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام کے تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت عقیدت عطا فرمائے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں، جن کے خلاف آج 100 پروپیگنڈے کر کے ان کو ظالم اور جنگ جمل کا ظالم قرار دیا جاتا ہے اور ان کی جنگ تک محدود کیا جاتا ہے، میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ جن کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، علی المرتضیٰ سے کسی نے جنگ کے بعد سوال کیا کہ امیر معاویہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے معاویہ کا خدا بھی ایک، میرا خدا بھی ایک، میرے معاویہ کا رسول بھی محمد الرسول اللہ، میرا رسول بھی محمد الرسول اللہ ہے، میرے اور امیر معاویہ میں کوئی فرق نہیں۔ آج ان کی لڑائی کے چرچے کر کے ہمارے ذہنوں کو بدگمان کیا جاتا ہے، امیر معاویہ کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کی رائے میرے معاویہ کے بارے میں کیا ہے؟ ایک آیت کا حوالہ دے کر بات کو ختم کر رہا ہوں، اور یہ میرے پورے بیان، پچھلے جمعے اور آج کے جمعے کے پورے بیان کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، تم سے سوال نہیں ہوگا کہ پچھلے لوگوں نے اعمال کیسے کیے تھے، تم سے سوال نہیں ہوگا پچھلے لوگوں میں لڑائی کیوں ہوئی تھی، تم سے سوال نہیں ہوگا پچھلے لوگوں میں جنگیں کیوں ہوئی تھی، تم سے سوال نہیں ہوگا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم سے تمہارے عملوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہاں، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، تم سے پچھلوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ امیر معاویہ حضرت علی المرتضیٰ میں لڑائی ہوئی، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے نہیں سوال ہوگا ان کی لڑائی کیوں ہوئی تھی،
تو علی کو حق پر مانتا تھا یا معاویہ کو حق پر مانتا تھا؟ کس کو حق پر مانتا تھا، کس کو باطل پر مانتا تھا؟ تم سے یہ سوال نہیں ہوگا، واللہ مسجد میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں نہیں سوال ہوگا۔ اللہ خود فرما رہا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم سے تمہارے عملوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے ان کی لڑائیوں کے چرچے چھوڑ دیں، نہیں سوال ہوگا اس بارے میں۔ ہاں ایک بات کا سوال ضرور ہوگا، ایک بات کا سوال ضرور ہوگا کہ آپ کے دل میں صحابہ کی محبت تھی یا صحابہ کا بغض تھا، اس بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ اگر صحابہ کی محبت تھی نجات پا جائیں گے، اگر صحابہ کے بارے میں بغض تھا، جمیع صحابہ کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک کی نہیں، میرے معاویہ کی نہیں، یا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، علی المرتضیٰ کی نہیں، جمیع صحابہ کی، تمام کے تمام صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سوال ضرور ہوگا، اگر کسی ایک صحابی کا بغض دل کے اندر ہوگا تو نجات ناممکن ہے، اگر تمام صحابہ کی محبت دل کے اندر ہوگی تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کی برکت سے ہماری بخشش فرما دیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،